الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا اور فرمایا اللہ نے کہ جن لوگوں نے میرے رب ہونے کا اقرار کیا اور استقامت کا ثبوت دیا، یعنی ساری زندگی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے، تو ان کی موت ایسے آئے گی جیسے عید آتی ہے۔ فرشتے خوشخبری دیں گے اور یہ کہیں گے کہ تمہیں اپنوں کے چھوڑنے کا تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے، ساری زندگی جس چیز کی تیاری کے لیے تم نے اپنی گزار دی، اب راحت و چین اور سکون کے علاوہ تمہیں کچھ اور میسر نہیں آئے گا، یعنی صرف اور صرف راحت ملنے والی ہے۔ اس انعام کا اللہ نے گزشتہ آیات میں ذکر فرمایا تھا۔ آج کی ان آیات میں اللہ پاک اہل ایمان کے ایک اعلیٰ مقام اور بہترین عمل کا ذکر فرماتے ہیں اور اس عمل کی طرف رغبت بھی دلاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ان آیات میں بتلایا بہترین آدمی وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے اور خدا کے بندوں کو خدا کی طرف بلانا جس کا مشن ہو، اور جس کا عمل ایسا ہو کہ لوگ اس کے عمل کو دیکھ کر اسلام کی طرف خوشی بخوشی آ جائیں، یعنی اس کا کام یہ ہو کہ وہ داعی ہو، ہر وقت اللہ کی طرف بلاتا رہے، خواہ اس کے بلانے کا انداز کچھ بھی ہو۔ اس آیت کے تحت بعض حضرات مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہاں آیت میں دعا الی اللہ اللہ نے فرمایا تو اس سے مراد ہیں مؤذنین، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی گردن قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالی ایک صحابی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ 3 بار مؤذنوں کی بخشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ بہرحال ظاہری آیت سے بعد حضرات مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، آیت میں وہی مراد ہے، لیکن عام علماء مفسرین کا خیال یہ ہے کہ آیت کا مفہوم دعا الی اللہ عام ہے۔ ہر وہ داعی، خواہ وہ حاکم ہو یا عادل ہو یا مجاہد ہو، مدرسے کا معلم ہو، واعظ ہو، شیخ طریقت ہو، جس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کرتا ہے، خواہ مسئلہ بتلانے والا مفتی ہو یا فقہا میں سے ہو یا حدیث بیان کرنے والا ہو یا گھر گھر جا کر دعوت دینے والا ہو، ہر داعی اس آیت کے مفہوم کے اندر ہے۔ اللہ نے اس کی تعریف کی اور بتلایا کہ داعی کا سب سے پہلا کام یہ ہو کہ اس کا عمل لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو ابھارے۔ داعی کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے لوگوں کو متاثر کرے، خود جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے پہلے خود عمل پیرا ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ وقال اننی من المسلمین، بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ جس بات کی طرف میں بلا رہا ہوں پہلے میں اس پر عمل کر کے دکھلا رہا ہوں، اننی من المسلمین، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ایسا نہیں کہ دعوت دی جا رہی ہے کسی اور چیز کی اور عمل اس کے خلاف ہے، تو اگر عمل اس کے خلاف ہوگا تو دعوت اثر نہیں کرے گی۔ لہذا داعی کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہر جگہ بیان کرے، اللہ کا تعارف کرنے میں کسی طرح کی جھجک، ڈر، خوف اور لگی لپٹی کے بغیر بات کرے تو اللہ کی کرے، اور اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرے کہ ہاں جس چیز کی طرف میں بلا رہا ہوں میرا عمل اسی کے مطابق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی داعی ہوگا تو دعوت دینے والوں کو ایسا نہیں ہے کہ حالات ہمیشہ موافق ملیں، بلکہ دعوت دینے والوں کو، خیر کی طرف بلانے والوں کو نفرتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، برائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں۔ جب آپ دعوت دینے جائیں گے تو سامنے سے مخالفت کس طرح کی ہوگی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب برائی سے نہ دینا، بلکہ داعی کا کام یہ ہو کہ برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی آج کسی داعی کا دشمن بھی ہے تو آپ کے حسن سلوک سے اللہ نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر کوئی آج آپ کا دشمن بھی ہے آپ کے حسن سلوک سے وہ دشمنی ختم کر بیٹھے گا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دوست ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ داعی کو اپنا سب سے پہلے عمل درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بیٹھے تھے، ایک صاحب آئے اور وہ نہ جانے کیا کیا حضرت ابو بکر کو کہنے لگے۔ حضرت ابو بکر برداشت کر رہے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ طبیعت پر شدید انقباض ہو گیا اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس وقت جو آدمی حضرت ابو بکر کو گالی دے رہا تھا حضرت ابو بکر نے بھی کوئی سخت جملہ کہہ دیا، اور وہ سخت جملہ حضرت ابو بکر نے بے تحاشا سننے کے بعد کہا۔ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی
حضرت ابو بکر نے سخت جملہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر تشریف لے گئے۔ جب دیکھا کہ رسول اللہ میرے دوست چلے گئے میری مجلس کو چھوڑ کر، حضرت ابو بکر بھی پیچھے پیچھے ہو لیے، اور گھر کے راستے میں حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، جب تک وہ دشمن خدا مجھے الٹا سیدھا کہہ رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، جیسے ہی میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم نے جواب نہیں دیا تھا تو فرشتہ ایک تمہارے ساتھ تھا، تمہاری طرف سے وہ جواب دشمن خدا کو دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم بول پڑے تو فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا، اور ظاہر سی بات ہے رسول خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے داعی سیدنا صدیق اکبر کو دعوت یہ دی کہ اگر تم دین کے خادم بنے ہو تو دیکھو، دین کے خادموں کو سب سے زیادہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر داعی بنے ہو تو اپنے دل کو کشادہ رکھو، خدا کا کام کرنا ہے تو ذرا جھک کر چلنا، اور لوگوں کو بیمار سمجھنا، یہ سمجھنا کہ یہ بیماری کی وجہ سے مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان کی بیماری کو دور کر دے گا اور تمہاری دعوت کا اثر ہوگا، اور پھر اللہ اس کو تمہارا دوست بنا دے گا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی اصول کو لے کر دین کو دنیا میں پھیلایا، اور یہ دین آج بہترین شکل میں اگر موجود ہے تو انہی حضرات صحابہ اکرام کی دعوت اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے دین کی دعوت دینے کے لیے پہلے فرمایا کہ تمہارا اپنا عمل بہترین ہو، کہ لوگ تمہارے عمل سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کریں، اور اللہ کی بات کو ہر جگہ بہترین انداز میں کہتے رہو، اور اپنے دل کے اندر ظرافت اور کشادگی کو رکھو۔ لوگ تمہارے عمل کو دیکھ کر اسلام کو قبول کرتے رہیں گے، اور دین کی دعوت دیتے رہو اور عمل اپنی دعوت کے مطابق رکھو تو لوگ متاثر ہوں گے۔ اس مضمون کو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف بلانا باتوں میں سب سے اچھی بات ہے، اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے۔ یعنی نیک عمل کرنے کے بعد اگر آپ دعوت دیں گے تو اثر ہوگا، اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ نافرمانوں کی بات کا اثر کم ہوتا ہے، فرما برداروں کی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، تم برائی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو، یعنی تمہارا سلوک بروں کے ساتھ برا نہ ہو، بلکہ بروں کے ساتھ بھی
تمہارا بدلہ اچھا ہو. برائی کو برائی سے نہیں ختم کیا جا سکتا، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو برائی ختم ہوگی. اس مضمون کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا. اللہ نے کہا تم برائی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان اگر دشمنی تھی، وہ دشمنی دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ ایسی ہو جائے گی جیسے وہ تمہارا جگری دوست ہو. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. لیکن برائی کا جواب بھلائی سے دینا یہ کم ہمت لوگوں کا کام نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ بات صرف انہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والا ہوتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی کوئی کچوکا لگے تو شیطان یعنی کوئی برائی کرے اور دل یہ چاہے کہ برائی کا جواب برائی سے دو، تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی کوئی کچوکا لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو جب شیطان وسوسہ ڈالے. بے شک اللہ ہر بات سننے والا اور اللہ ہی ہر بات کو جاننے والا ہے. سبحان اللہ.